السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ درس بخاری شریف ہمارا یہ 30واں چیپٹر ہے، باب حسن اسلام المرء، انسان کے، آدمی کے اسلام کے اچھے ہونے کے بیان میں، آدمی کے اسلام کی خوبیوں کے بیان میں، یعنی کس کا اسلام اچھا ہوتا ہے، کس کا اسلام اچھا نہیں۔ حالانکہ اسلام اچھا نہیں کیا ہو سکتا ہے، لیکن بندہ اسلام لانے کے بعد بندہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبره ان ابا سعید الخدری اخبره انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف والسيئة بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها۔ یہ پوری حدیث جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسلمان ہو، اسلام قبول کرے، پھر اس کا اسلام اچھا ہو، فحسن اسلام ہو، پھر اس کا اسلام اچھا ہو تو اللہ اس کے تمام سیئات، تمام برائیوں، گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس نے کیے تھے، کانا زلفہا، جو اس نے کیے تھے وہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، اس کے بعد قصاص ہے، قصاص معنی بدلہ، اس کے بعد قصاص ہے، یعنی کہ جس بندے نے اسلام قبول کیا سارے گناہ مٹ گئے، اب اس کے بعد قصاص بدلہ۔ اب یہ بدلہ کیسا ہے؟ کہتا ہے الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی ایک نیکی 10 کے برابر، 10 گناہ، یا 700 ضعف الی 700 ضعف، 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک، ایک نیکی 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک۔ والسیئۃ بمثلها، اور برائی اسی کے مثل، ایک برائی تو ایک گناہ، ایک برائی ایک گناہ، 2 برائی 2 گناہ، بس یہ برابر برابر۔ اِلَّا يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، ہاں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دے، اس سے درگزر فرمائے۔ تو یہ انسان کے اسلام کے اچھے ہونے کے تعلق سے یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسلمان ہو، اسلام قبول کرے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جو بھی کام کرے گا، یعنی پہلے تو یہ کہ اس کے سارے اگلے گناہ سارے مٹا دیے جاتے ہیں، سب ختم، یعنی کہ گناہوں کی سٹارٹنگ یعنی کہ نئے سرے سے شروع ہوگی، اس کا نیا رجسٹر شروع ہوگا۔ اب جو بھی اعمال کرے گا کہتے وہ قصاص، بدلہ ہے۔ تو اب بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں تو کئی گناہ بڑھا کر اللہ عطا فرماتا ہے۔ آپ ایک نیکی کا کام کرو تو ایک نیکی پر 10 گناہ تو کنفرم، یعنی آپ ایک نیکی کرو تو 10 ثواب ملنا تو کنفرم ہے، یہ کنفرم 10 تو کنفرم ہے، وہ کہیں نہیں گئے۔ لیکن یعنی کہ من عشر امثالها الى 700 ضعف، 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک، اللہ کی مرضی۔ تو مطلب یہ کہ 10 تو کنفرم ہے، وہ تو ملنے ہی ملنے ہیں، کم از کم آپ نے 1 روپیہ دیا تو 10 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب آپ کو ملا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مالدار آدمی ہے، وہ 1 روپیہ نکال کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 روپے کا ثواب عطا فرمائے گا کہ بھئی 10۔ اور ایک غریب آدمی ہے، غریب آدمی کہ وہ 1 روپیہ سنبھال لیتا تو اس کے کسی کام آتا، پھر بھی اس نے کہا نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس نے وہ روپیہ دے دیا، تو ہو سکتا ہے اللہ اس پر 10 نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کو 100 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے، ہو سکتا ہے 200 500 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اب اللہ کی مشیت اور مرضی پر ہے کہ اللہ اسے کتنا ثواب عطا فرمائے گا، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 سے لے کر 700 گناہ تک ایک نیکی پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اور برائی میں یہ گناہ نہیں ہوتا، برائی میں بالکل بدلہ، ایک برائی تو ایک گناہ، جتنے گناہ کرو اتنا، یعنی جتنی برائیاں کرو گے اتنے ہی گناہ ملے گا، کم زیادہ نہیں۔ ہاں ایک مقام وہ ہے کہ جہاں گناہ بڑھ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، ایک نیکی 1 لاکھ، یعنی آپ نے وہاں ایک فقیر کو 1 روپیہ دیا نا، گویا 1 لاکھ روپیہ آپ نے صدقہ کیا۔ تو 100 روپیہ دے دو گے تو
کروڑ تک پہنچ جاؤ گے، ہے نا؟ تو جتنی اب وہاں 2 رکعت پڑھو گے نا تو پھر وہاں یعنی کہ لاکھ گنا بڑھ کر آپ کو یعنی کہ 2 لاکھ رکعت آپ نے نماز پڑھی، اتنا ثواب ملے گا آپ کو۔ سوچیں وہاں 1 لاکھ نیکی بڑھ جاتی ہے، ایک نیکی پر 1 لاکھ گنا بڑھتا ہے، ویسے ہی گناہ پر 1 گناہ کرو 1 لاکھ گناہ، 1 گناہ پر 1 لاکھ گناہ بڑھ جائیں گے۔ تو وہاں نیکیاں بھی بڑھتی ہیں اور گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں چونکہ وہ مدینہ النبی ہے، اللہ کے رسول کا شہر رحمت، تو وہاں 1 لاکھ تو نہیں، ایک نیکی 50,000 کے برابر، ایک نیکی 50,000 کے برابر، لیکن ایک گناہ کے برابر۔ وہاں گناہ نہیں بڑھتے، وہاں ایک گناہ کے برابر، لیکن نیکی 50,000 کے برابر ہو جاتی ہے۔ بہرحال پھر اللہ نے یہ قانون مکہ مکرمہ کے علاوہ پوری دنیا کے لیے رکھا کہ 1 گناہ کرو تو 1 ہی ملے گا، اس میں زیادتی نہیں ہوگی۔ اس میں بھی یعنی کہ ایک ایکسٹرا بونس کے طور پر ہمیں یہ دے دیا، اِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، مگر یہ کہ 1 گناہ پر 1 ہی گناہ ملے گا، مگر یہ کہ اللہ معاف کر دے، مگر اللہ درگزر فرما دے کہ چلو جانے دو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو 1 گناہ پر 1 ہی گناہ ملتا ہے، اور اس میں بھی یہ بونس کہ ہو سکتا ہے اللہ معاف بھی کر دے، ہے نا؟ اِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ، تجاوز کہتے ہیں درگزر کرنے کو، اور یہ درگزر کرنا یہ بندے کو بھی اختیار کرنا چاہیے کہ بندہ جب بندوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، بندہ یہ سوچتا ہے چھوڑو جانے دو، لیٹس گو کرنا، اسے کہتے ہیں ہم لیٹس گو کرنا، کہ جانے دو۔ اچھا ایک بندہ، اس میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بندہ تو وہ ہے کہ جو جیسے آپ کو کسی نے ایک تماشا مارا تو آپ بدلہ لے نہیں سکتے تھے، آپ کمزور تھے اور سوچ رہے اس کو کیسے مارنا، تو آپ چپکے سے نیچی منڈی کر کے چل دیے، تو اس پر تو کچھ بھی نہیں، لیکن آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ بھی ایک تماشا مار سکتے تھے، آپ کی طاقت تھی، لیکن آپ نے کہا چھوڑو جانے دو، کیا جانے دو، یوں چھوڑ دیا، یوں معاف کر دیا۔ یہ تو میں نے ایگزامپل دیا، آپ ہر بات میں دیکھ لیں کہ بھئی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی آپ کی گاڑی کو ٹکر لگ گئی، یا کبھی آپ کو دھکا لگ گیا کسی کا، آپ پلٹ کر گالیاں شروع کر دیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گاڑی سے اتر کر آئیں گے اور گالیاں پر گالیاں مار دھاڑ شروع کر دیں گے، تماشا مار دیا، لگی کیسے میری گاڑی کو۔ ایک وہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے وہ سوری، ارے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ ہے درگزر، یعنی بدلہ تو لے سکتا تھا، آپ اتر کے میرا نقصان ہوا، چلا پیسہ، لیکن آپ نے کہا چلو چھوڑو، درگزر کیا۔ تو یہ ہے درگزر کرنا، چھوڑ دینا۔ تو کہتے ہیں درگزر کرنے والے بندے کے ساتھ اللہ بھی درگزر فرماتا ہے۔ اب جب بندے کے یعنی اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کیے، کہ ہاں جی کیے، وہ سب مان لے گا، ہاں اقرار کرے گا کہ کیے۔ پھر اللہ فرمائے گا تو میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، میں تو تیرا رب ہوں، جا میں نے تجھ سے درگزر کیا، تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ درگزر کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت نیکی کا کام اور بہت اچھی عادت، اتنی اچھی عادت کہ اس کے ذریعے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس ایک عادت کو ہم اختیار کر لیں، ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ آگے ایک اور حدیث ہے، حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها۔ یہ پوری حدیث اسی معنی میں ہے، الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں لیکن معنی وہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ ابو سعید خدری کی تھی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو وہ اس کی ہر نیکی جس پر وہ عمل کرتا ہے اس کے لیے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک لکھا جاتا ہے، اور ہر برائی جسے وہ کرتا ہے اس پر اسی کے مثل لکھا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ، یہ 31واں ہمارا باب ہے۔ یہ باب ہو چکے ہیں حدیث کے کہ باقی ہیں؟ باقی تھے۔ میرے خیال سے چلیں
बामुर अहबुद्दीन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अदवमुहु 31वां चैप्टर है कि अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब पसंदीदा दीन जो है वो है जिस पर बंदा मुदावमत बरते, हमेशगी बरते, जिसे वो हमेशा करता रहे। तो इस पर मैंने शायद कहा था कि एक वो बंदा कि जो अमल करना शुरू करे कि आज से रोज़ाना मैं 100 रकात पढ़ कर सोऊंगा, है ना, और फिर वो जो है 2-4 दिन पढ़े और फिर गुल्ली मार जाए, फिर कंटाला आता है, बोर होता है, नहीं पढ़ता, तो कहते इससे अच्छा तो ये कि 2 रकात पढ़, नियत करके रोजाना 2 रकात पढ़ के सोऊंगा, सोने से पहले 2 रकात पढ़ूंगा, ये करके, यानी कि तो ये 2 रकात इसकी क्या होगी, वो हमेशा पढ़ पाएगा पूरी जिंदगी। बूढ़ा भी हो जाएगा, बीमार भी होगा, तब भी वो 2 रकात तो पढ़ ही लेगा आराम से। तो अल्लाह को ज्यादा महबूब व पसंदीदा वो अमल जो बंदा हमेशा करे। ये हदीस 43 नंबर की हदीस है। हदसना मोहम्मद इब्न मुसन्ना हदसना यहया अन हिशाम क़ाल अख़बरनी अबी अन आयशा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अलैहा व इंदहा इम्राअतुन क़ाल मन हाज़िही क़ालत फलानतुन तुज़करु मिन सलातिहा قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایسی عورت کہ جس کی نمازوں کا چرچا تھا۔ حدیث آ چکی ہے؟ نہیں آئی؟ ہاں، یہ میں چونکہ درسگاہ میں بھی پڑھاتا ہوں تو ذہن میں ایک یہ ہے کہ میں پڑھا چکا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے دخل علیہا، اللہ کے رسول آپ کے پاس آئے، وعندہا امرأتن، اور آپ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں قال من ہادی، سرکار نے آ کر پوچھا یہ کون؟ قالت فلانتن، تو حضرت عائشہ نے کہا یہ فلاں عورت ہے، نام لیا ہوگا لیکن حدیث میں نام نہیں ہے، کہتے ہیں یہ فلاں عورت ہے، تذکر من صلاتہا، اس کی نماز کے چرچے ہیں، ہر گھر میں چرچا کہ اس جیسی نماز تو کوئی نہیں پڑھتا، اتنی نماز پڑھتی ہے، اتنی نماز پڑھتی، دن رات نماز نماز نماز، اس کی نمازوں کے چرچے ہیں۔ قال مہ، سرکار فرمایا رہنے دے، چھوڑ دے، سرکار فرمایا مہ عائشہ چھوڑ، رہنے دے، جانے دے۔ کیوں؟ کہتے ہیں علیکم بما تطیقون، تم پر اتنا ہی لازم ہے جتنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، تم پر اتنا ہی لازم جتنے کی تمہارے اندر طاقت ہو۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ تھکے گا نہیں یہاں تک کہ تم تھک جاؤ گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نہیں تھکے گا یہاں تک کہ تم تھک جاؤ گے۔ وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب و پسندیدہ دین، یعنی کہ دین کے اعمال وہ ہیں کہ جس پر صاحب عمل صاحب دین مداومت برتے، ہمیشگی برتے۔ یہ پوری حدیث تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک عورت آ کر بیٹھی ہوئی تھی اور سرکار کا آنا ہوا، سرکار سلام کر کے داخل ہوئے حجرے میں، وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، سرکار وہ اٹھ کر چلی گئی تو سرکار فرمایا کون ہے یہ کون تھی؟ یعنی وہ چلی گئی، اس کے بعد سرکار پوچھ رہے یہ کون تھی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ فلاں عورت تھی، یہ وہ عورت ہے کہ جس کے نمازوں کے چرچے ہیں، بہت نماز پڑھتی۔ تو سرکار نے فرمایا مہ کا مطلب رہنے دے، رہنے دے، ہم کو چرچے کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں ہمیں اتنا عمل کرنا چاہیے کہ جتنے کی ہمارے اندر طاقت ہو۔ ابھی اس کی بڑی نمازیں، بہت نمازیں، لیکن جب یہ آگے بڑھے گی، عمر کا پڑاؤ آگے بڑھے گا تو پھر یہ نمازوں میں یعنی کہ ہاتھ دکھیں گے، پیر دکھیں گے، گھٹن دکھیں گے، پھر وہ اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا عمل پسند نہیں کہ پہلے تو وہ 100 رکعت پڑھے اور پھر آتے آتے وہ 10 15 12 پر آ جائے، 5 پر آ جائے، 2 4 پر آ جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو عمل ایسا کرو کہ بندہ پوری زندگی اس پر مداومت کر سکتا ہو، ایسا عمل کرے۔ تو کہنے کہ اصل میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا بتانا یہ مقصود ہے، ایسا یعنی کہ آپ کو ڈی موٹیو نہیں کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ یعنی کہ ایسا کوئی عمل شروع نہ کریں کہ جو بعد میں آپ کر نہ سکیں، نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھ کر توکل علی اللہ آپ عمل شروع کریں، اللہ آپ کو قوت و طاقت دے گا عمل کرنے کی۔ بس کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ ایسے اعمال کریں جو آپ کی قدرت میں ہوں، یعنی آپ نے ایک روٹین بنایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ، یعنی آپ رمضان کی چھٹی میں، ہمارے طلبہ رمضان کی چھٹی میں، اور آپ کبھی ویکیشن میں ہیں، جاب سے ویکیشن ہے یا چھٹی کا، تو آپ ایک معمول بناتے ہیں کہ میں 1000 مرتبہ کیا کروں گا، درود پڑھوں گا۔
روزانہ 1000 بار درود پڑھوں گا۔ اب آپ نے 1000 بار درود پڑھنا شروع تو کیا، لیکن پھر جب آپ کی جاب شروع ہوئی، واپس جب جاب نہیں تھی تو آپ 1000 بار پڑھ رہے تھے، پھر جاب شروع ہو گئی یا کام کاج شروع ہو گیا یا آپ یعنی کہ پڑھائی شروع ہو گئی بچوں کی، تو پھر وہ 1000 مرتبہ کیا ہو گیا، چھوٹ گیا۔ اب ٹائم نہیں مل رہا ہے، اب پڑھنا ہے، لیکن کتنا، یا تو کسی دن نہیں پڑھ پاتا ہے، بھول جاتا ہے، رہ جاتا ہے، کسی دن پڑھ لیتا ہے تو 25 50 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کسی دن 200 300 مرتبہ، کسی دن نہیں پڑھ پاتا۔ پھر 2-4 دن بعد یا میں نے شروع تو کیا تھا، یہ 2-4 دن گیپ ہو گئی، لاؤ پھر شروع کرتا ہوں، پھر پڑھنا شروع۔ تو کہتے ہیں پہلے ہی سے بندہ اتنی مقدار رکھے کہ روزانہ پڑھ سکے، چاہے جاب کا دن ہو، چاہے چھٹی کا دن ہو، ویکیشن ہو یا پڑھائی کا، یا جو بھی ہو، کام کاج میں بھی۔ اور یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا، حالانکہ درود پاک تو ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھائی کرتے کرتے بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک یہ مثال دے دی کہ بھئی آپ ایسا عمل کریں کہ جو آپ ہمیشہ آپ کرتے رہیں، آپ میں یہ استطاعت و طاقت رہے، تو اللہ کو ایسا عمل پسند ہے اور اللہ تھکتا نہیں۔ مطلب یہ کہ تم جتنا کرو گے نا عمل، اللہ اس پر اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کے خزانوں میں اجر و ثواب کی کمی نہیں۔ تو جتنا عمل کرو گے اللہ کئی گنا بڑھا کر آپ کو دے گا، کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ تو آپ یعنی سوچ لو کہ میں سارے جتنے حدیثوں میں جتنے عمل ہیں نا میں سب کر لوں، کہتے کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، اللہ دے دے کر تھکے گا نہیں، لیکن تم کر کر کے تھک جاؤ گے۔ تو کرو، اپنی روٹین لائف ایسی بنا لو کہ سنتوں پر بھی عمل ہوتا رہے، فرائض کی بھی ادائیگی ہوتی رہے اور زندگی کا کاروبار بھی چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔